خدائے بزرگ و برتر کے زندہ جلالی قدوس اور قوی نام میں عقیلہ داؤد کی طرف سے آپ کو بہت سا سلام۔ روحانیت کا غرور، طاقت کا غرور، خود اعتمادی کا غرور زوال کا باعث بنتا ہے۔ خود کو ایسا ایمان میں مضبوط سمجھنا اور تکبر کرنا کہ میں تو آزمائش میں گر ہی نہیں سکتا، یا پھر مجھ پر کبھی کوئی آزمائش آ ہی نہیں سکتی، مجھے کوئی دکھ تکلیف مصیبت پریشان نہیں کر سکتا، ایسا سب سوچنا خدا کی نظر میں ناقابل قبول اور نامناسب ہے۔ ہم سب کو بخوبی پطرس رسول کی مثال یاد ہوگی۔ مسیح یسوع کی محبت کا دعویٰ کرنے والا، جان نثار ہو جانے والا بندہ 3 بار یسوع المسیح کے انکار کا مرتکب ٹھہرا، خوف کی آزمائش میں گر گیا، مسیح کو قریب سے جانتے ہوئے بھی سپاہیوں اور لوگوں سے کہا، نہیں، میں تو مسیح کا ساتھی نہیں ہوں۔ بڑے بڑے ایمان کے سورما بھی کبھی آزمائش میں پڑ سکتے ہیں، اس لیے ہر دم خدا سے قوت اور طاقت مانگتے رہنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے فضل کے وسیلہ ہمیں آزمائشوں سے بچائے، آزمائشوں میں گرنے نہ دے، آزمائشوں کا سامنا کرنے کی ہمت، طاقت اور قوت دے۔ کلام مقدس میں 1 کرنتھیوس کے 10ویں باب کی 12ویں آیت میں مرقوم ہے، پس جو کوئی اپنے آپ کو قائم سمجھتا ہے وہ خبردار رہے کہ گر نہ پڑے۔ میرے عزیز سامی، اکثر لوگ خبردار کیے جانے پر بڑا برا محسوس کر جاتے ہیں، ایسے کہ جیسے کوئی ان کے ایمان پر شک کر رہا ہے۔ ایسے لوگوں کو اس کلام کے حصہ میں خبردار کیا جا رہا ہے کہ بڑے بڑے ایمان کے بانی تم سے پہلے آزمائشوں میں گر چکے ہیں، خدا کے معجزات کو روبرو دیکھنے کے باوجود بھی ان کے قدم پھسل گئے، بہت سے بڑبڑانے لگے، بہت سو کے دل شکوک سے بھر گئے اور بہت سے ایسی راہوں پر گر گئے جن سے خدا راضی نہ تھا۔ یاد رکھیں، خدا کی نعمتوں اور بخششوں کے باعث کسی بھی طرح کا زوم رکھنا، کسی بھی طرح کی شخصی شیخی بھگارنا خدا کی حضوری میں نامناسب گردانا جاتا ہے۔ ہم اپنی طاقت، اپنے بھروسے کے وسیلہ نہیں بچ پائیں گے۔ ہم نہیں جانتے ابلیس کس لمحے حملہ آور ہو اور ہم سے ہمارا سکون، چین، آرام، دولت، صحت، تندرستی، تازگی، ایمان کی مضبوطی چھین کے لے جائے۔ ہمیں ہر دم تیار رہنا ہے، دعا کرتے رہنا ہے، کلام پر نگاہ لگائے رکھنا ہے تاکہ خدا کا فضل ہمارے اوپر بنا رہے، جو ہر طرح کی آزمائش سے ہمیں بچا کر رکھے، اور جب آزمائشیں آن پڑے تو الہی فضل کے وسیلہ، اس کے ابدی رحم کے وسیلہ اس آزمائش کی گھڑی سے سرخ رو ہو کر بچ نکلے، پورے اترے ان آزمائشوں پر۔ کیونکہ اسی آیت مبارکہ کے اگلے حصہ میں مرقوم ہے، تم کسی ایسی آزمائش میں نہیں پڑے جو تمہاری برداشت سے باہر ہے۔ میرے عزیز سامی، آئیے ہمیشہ خدا کے سامنے اقرار کریں، الہی میں کمزور ہوں، لیکن تیرے فضل کے وسیلہ طاقتور، روح پاک کے وسیلہ میں مضبوط ہوں، مجھے تو نے قوت کا لباس عطا کیا ہے، اپنے فضل کے وسیلہ مجھ پر رحم کر، اپنے ایمان پر قائم اور دائم رکھ، ہر طرح کی آزمائشوں سے لڑنا سکھا، مجھ پر، میرے گھرانے پر تیرا فضل بنا رہے، عاجزی اور انکساری سے آراستہ کر تاکہ تیرے لائق ٹھہر سکوں۔ آمین۔ خداوند آپ کو، آپ کے گھرانے کو کثرت سے اپنی برکات سے مالا مال کرے اور ہمیشہ اس کا فضل بھرا ہاتھ آپ کے اوپر، آپ کے پورے گھرانے کے اوپر ہمیشہ ٹھہرا رہے، ہمیشہ بنا رہے۔ آمین۔ خدائے بزرگ